الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ ان مخلوقات میں سے کچھ جاندار ہیں اور کچھ غیر جاندار ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ ہر وجود کو فنا ہونا ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت سے اختلاف کیا ہو یا موت کا انکار کیا ہو۔ انکار کرنے والوں نے تو خدا کا انکار کیا، رسول کا انکار کر دیا، جزا و سزا جنت جہنم قیامت آخرت کا انکار کر دیا، لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر موت جس حالت میں لکھی ہے، جس صورت میں لکھی ہے، جس جگہ پر لکھی ہے، اسی حالت میں، اسی صورت میں، اسی جگہ پر آ کر رہتی ہے۔ اور بسا اوقات تو انسان خود ایسے حالات پیدا کرتا ہے، خود ایسے اسباب اختیار کرتا ہے کہ وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ جس جگہ پر اس کی موت لکھی ہوئی تھی، پوری زندگی کبھی اس نے وہاں کا سفر نہیں کیا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو اس نے اس جگہ کا سفر کیا۔ موت نے اسے بلایا، وہ خود موت کے منہ میں گیا۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملک الموت حضرت عزرائیل انسانی شکل میں موجود تھے۔ حضرت سلیمان کے وزیروں میں سے ایک وزیر کو گھور کر دیکھا۔ اس وزیر نے تھوڑا سا خوف محسوس کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، وہ جانتا تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ہوا پر بھی حکومت دی ہے، کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، آپ ہوا کو حکم دے کہ یہ ہوا مجھے فلاں جزیرے میں، جزیرے بوماس کے اندر پہنچا دے۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے اس وزیر کو چند لمحوں کے اندر اس جزیرے میں پہنچا دیا۔ جیسے ہی وہ اس جزیرے کے اوپر اترا، ملک الموت وہاں پہنچے اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئے تو حضرت سلیمان کو اس وزیر کا واقعہ یاد آیا اور ملک الموت سے پوچھا کہ اس وزیر کا قصہ کیا تھا، وہ آپ کو دیکھ کر ڈر رہا تھا۔ تو ملک الموت نے کہا، میں نے اس کو تعجب سے اس وجہ سے دیکھا کہ اس کی موت کا وقت فلاں جزیرے میں چند گھڑیوں کے بعد متعین تھا، اور ابھی وہ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا یہ وہاں پہنچے گا کیسے۔ تو خود اس نے ایسا سبب اختیار کیا کہ وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ دبوچے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ۔
اور اپنی حفاظت کے جتنے اسباب چاہو تم متعین کر لو، مقرر کر لو، لیکن جب موت کا وقت ہوگا تو وہ آ کر رہے گی۔ اور موت کب آئے گی، جس انسان کا خاتمہ کب ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ آگے اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے۔ اور پھر موت صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر مر ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ قدرت کا نظام ہے کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہی موت کا مالک ہے، جس طرح اللہ رب العزت حیات کا مالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی کو حرام قرار دیا گیا۔ خودکشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی طاقت سے مر جا رہا ہے، موت کا وقت تو بہرحال اس کا ہو چکا ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر موت کو اب اختیار کیا، اس لیے وہ بہت بڑا گنہگار بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے اسلام کے اندر۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ اور یہ موت جس سے انسان ڈرتا ہے، جب یہ معلوم ہے کہ یہ موت آنی ہی آنی ہے تو موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ موت کی تیاری کی ضرورت ہے کہ موت کے بعد کیسے حالات پیش آنے والے ہیں۔ قبر کا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد میدان حشر کا مرحلہ ہے، پھر اس کے آگے جنت یا جہنم کا مرحلہ ہے، اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعجاز بخشا تھا۔ انبیاء کرام کا یہ اعزاز تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موت سے پہلے اشارتاً اور کنایتاً انہیں مطلع فرما دیتے تھے کہ اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ کے ایک بندے کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی زندگی کو اختیار کر لے یا وہ چاہے تو آخرت کی نعمتوں کو اختیار کر لے۔ تو اللہ کے اس نیک بندے نے آخرت کی نعمتوں کو اختیار کر لیا۔ بہت سے صحابہ موجود تھے، جب اس بات کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اس کے اندر اشارہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو سمجھا، اس لیے رونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت پہنچے اور اپنے ہاتھ کو روح کے قبض کرنے کے واسطے بڑھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ ملک الموت اللہ کے دربار میں پہنچے اور عرض کیا، اے اللہ، آپ نے جس بندے کے پاس مجھے روح قبض کرنے کے واسطے بھیجا وہ تو دنیا سے آنا ہی نہیں چاہتا، وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا کہ واپس جاؤ اور میرے بندے سے کہو کہ کسی بیل کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھے اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال مزید دنیا میں رہ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا تو حضرت موسیٰ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی اتنے سال زندہ رہوں گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو پھر فرمایا کہ پھر وہی موت۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، جب آخر کار مرنا ہے تو ابھی کیوں نہ مر جاؤں اور ابھی کیوں اللہ رب العزت سے ملاقات نہ کر لوں؟ تو بہرحال یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا اعزاز تھا کہ انہیں پہلے سے بتلا دیا جاتا تھا کہ ان کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ لیکن عام انسان کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ موت کب آنے والی ہے، لیکن یہ موت جس کا ہم نظارہ کرتے رہتے ہیں اور جس سے انسان بھاگتا رہتا ہے، یہ ہر ایک کے آگے پیچھے لگی ہوئی ہے اور روزانہ یہ ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ روزانہ ہم جنازوں کو دیکھتے ہیں، ہم تدفین کے اندر شریک ہوتے ہیں، قبرستان تک مردوں کو پہنچاتے بھی ہیں، لیکن موت سے بے خوف ہیں۔ یہ موت روزانہ اعلان کرتی ہے، انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں وہ موت ہوں جو بیٹیوں اور ماؤں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجات، میں وہ موت ہوں جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں جو محلات کو اور گھروں کو ویران اور اجاڑ کر دیتی ہوں۔ اور پھر یہ موت کہتی ہے کہ کوئی نہیں ہے جو میرے اس مزے سے بچ سکے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام سے عرض کیا کہ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اور اس آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ تو ادھر سے تو روزانہ اعلان ہو رہا ہے، تو انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس موت کی اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات کی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تیاری کر لے، اور اس دنیا کے اندر جو تیاری کرتا ہے انسان، اچھے اعمال کرتا ہے، اسے ثواب کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ہمارا جو رب ہے وہ رب کریم ہے، ہمارے جو نبی ہیں وہ نبی کریم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شان کریمی سے اس امت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ کسی امت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا نہیں فرمایا۔ اس امت کا حال کیا ہے کہ اگر ایک بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، اور گناہ کر لے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر نیکی کا ارادہ کرے تو صرف نیکی کا ارادہ کرنے پر ابھی نیکی کی نہیں ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے، اس نیک کام کو انجام دے دے، تو پھر 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پہلی جو امتیں گزری ان کی عمریں بہت طویل تھی، بہت لمبی لمبی، 1000 سال، 500 سال، اتنی طویل عمریں تھی۔ اس امت کی جو اوسط عمر ہے 60-70 سال کے درمیان ہے، اوسط عمر۔ یوں تو بہت سے لوگ 10 سال کی عمر میں اور اس سے کم 20 سال اور بہت سے 100 سے اوپر بھی جی جاتے ہیں، تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ فرق ہوتا ہے، لیکن جو ایوریج یا اوسط جس کو کہا جاتا ہے وہ 60-70 سال کے درمیان ہے۔ اب اگر اس انسان کو موت نہ آتی اور یہ قیامت تک زندہ رہتا تو قیامت تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی اور ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی لکھے جاتے، گناہ کرتا گناہ لکھے جاتے، نیکیاں کرتا تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اس امت کی عمر تھوڑی رکھی، کہ تھوڑی زندگی کے اندر اس نے جو نیک اعمال کیے تو نیک اعمال کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور جو گناہ اس نے کیے ہیں گناہوں کا جو عذاب ہے وہ عذاب کم ملتا ہے۔ لیکن جب یہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو گناہ کا دروازہ تو بند ہو گیا، یعنی اگر اس نے کوئی ایسا گناہ دنیا کے اندر، کوئی ایسا غلط کام ایجاد نہیں کیا تھا جو نسل در نسل چلتا رہے، تو اس کی موت پر اس کے گناہوں کا وبال یا گناہوں کا عذاب وہیں رک جاتا ہے، اب اس کے نام اعمال میں مزید گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن اس کے نام اعمال میں نیکیوں کے لکھے جانے کا سلسلہ مستقل چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اس امت کے اوپر فضل ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس سے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اب اس کے اعمال کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اب وہ دنیا سے چلا گیا، اب وہ خود کوئی عمل نہیں کر سکتا کہ جس سے اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے، الا من ثلاثۃ، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر دنیا میں وہ کر کے گیا ہے تو اس کے مرنے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، قبر میں چلے جانے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے، گویا کہ اس نے نیا عمل کیا، نیا عمل کیا، نیا عمل کیا۔ سب سے پہلی چیز الا من صدقۃ جاریہ، کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے صدقہ جاریہ کر دیا۔ صدقہ جاریہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ کوئی ایسا عمل کر کے چلا گیا کہ بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ کوئی مسجد بنوا دی، مسجد یہ صدقہ جاریہ میں سے، پوری مسجد نہیں، مسجد کی تعمیر میں کسی حد تک شریک ہو گیا تو قیامت تک جب تک اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، وہ دنیا سے کب کا چلا گیا لیکن اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ کوئی مدرسہ بنا کر چلا گیا تو جب تک وہ مدرسہ قائم رہے گا، اس میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی رہیں گی، اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ کوئی کنواں کھدوا کر چلا گیا تو جب تک لوگ اس سے پانی حاصل کرتے رہیں گے، کوئی بورنگ ڈلوا کر چلا گیا تو جب تک اس سے پانی استعمال کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصولی چیز بیان فرمائی، اس کو متعین اور محدود نہیں فرمایا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہو سکتی ہیں، اس کو اس کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے کہ صدقہ جاریات دنیا کے اندر کر کے گیا ہے تو پھر اس کا نام اعمال نیکیوں سے بھرتا رہتا ہے، بھرتا رہتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، او علم ينتفع به، دنیا کے اندر ایسا علم چھوڑ کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ علم کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی حافظ تھا، عالم تھا، یا کسی بھی اعتبار سے دین کو جانتا تھا، اس نے ایک درجے کے 10 بچوں کو 20 بچوں کو قرآن مجید پڑھا دیا، ناظرہ قرآن مجید پڑھا دیا یا حفظ پڑھا دیا، حافظ بنا دیا، تو یہ دکھنے میں تو معمولی سی کلاس ہے، معمولی سا درجہ ہے، 10 بچے ہیں اور 15 بچے ہیں، اگر ان بچوں میں سے 5-6 بچے بھی اچھے حافظ بن گئے اور بعد میں چل کر انہوں نے مدرسوں میں پڑھایا، ایک بچے نے 20 بچوں کو پھر حافظ بنا دیا، پھر وہ آگے چل کر بڑے ہوئے، پھر انہوں نے اسی لائن کو اختیار کیا، انہوں نے 20 کو حافظ بنا دیا، تو اس نسل در نسل جتنے حافظ بنتے رہیں گے سب کا ثواب اس شخص کو جس نے پہلے حافظ بنایا ہے اس کو ملتا رہے گا۔ اور یہ صورت تو وہ ہے کہ حافظ یا عالم یا پڑھانے والا خود بنائے، اور کچھ لوگ ہیں جو خود حافظ نہیں ہیں، خود عالم نہیں ہیں، خود تدریس کی لائن سے وابستہ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے حفاظ کرام پر خرچ کیا۔ ایسے حفاظ تھے، ایسے طلباء تھے جو صاحب استطاعت نہیں تھے، ان کی کفالت لے لی، ان کے اوپر خرچ کیا، ان کی ضروریات کو پورا کیا، تو پھر وہ جتنوں کو حافظ بنائے گا، جتنوں کو دین کی لائن سے لگائے گا، سب کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید کہیں پر رکھ دیا یا کہیں پر لوگوں کو دے دیا، تو جب تک اس قرآن مجید میں پڑھا جاتا رہے گا اس کا ثواب اس قرآن مجید کو دینے والے کو ملتا رہے گا۔ تو یہ ایک دوسری چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، او ولد صالح، یا نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ نیک اولاد کا چھوڑنا ہی یہ خود صدقہ جاریہ ہے کہ اگر اولاد کو نیک بنا کر گیا تو وہ جتنے بھی اچھے کام ان کی اولاد کرے گی سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ پھر نیک اولاد چھوڑا، پھر وہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے تو ڈبل ثواب اسے ملے گا۔ یہ بنیادی طور پر اصولی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو ایک ہوتا ہے ثواب، جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان خود جتنا عمل کر لے اسے ثواب کہا جاتا ہے، اور دنیا سے چلا گیا تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کو حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک چیز ہے جس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ثواب بھی مانتے ہیں اور ایصال ثواب بھی مانتے ہیں۔ ثواب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان خود جتنا عمل کرے اس کی نیکی، اس کا ثواب اسے ملے گا۔ دنیا سے چلا گیا، اب اس کے عمل کرنے کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اس کے متعلقین، اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب یا دوسرے دوست و احباب اگر اس کے لیے کچھ نیک عمل کریں صدقے کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں تو اس کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ ایک اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا، غلط کام کیا، چوری کی اور زنا کیا، اور یہ کہے کہ اس کا گناہ میرے والد کو پہنچا دے، تو گناہ نہیں پہنچے گا، لیکن نیک عمل کیا اور نیک عمل کہہ کر اس نے نیت کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کا ثواب میرے والد کو یا فلاں مرحوم کو پہنچا دے، تو یہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے؟ ثواب تو جانتا ہے انسان، ثواب ہے، اور ایصال کے معنی ہے پہنچانا، یعنی ثواب کو پہنچانا۔ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ایصال ثواب کو نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا گیا اس کا نام اعمال بند، اب کسی کے ثواب پہنچانے سے کسی کو ثواب پہنچنے والا اور اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت یہ دلائل کا موقع نہیں ہے کہ دلیلیں کیا ہیں کہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، لیکن بہرحال یہ چیز قرآن مجید سے ثابت ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ثواب کو پہنچایا جائے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قبر کے اندر ہیں ان کی مثال دریا میں ڈوبنے والے کی طرح ہے، جو لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اور جب پھر
اس کے بھائی بہن یا اس کے عزیز و اقارب یا رشتہ دار اس کے لیے کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں تو اسے وہ چیز ساری دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور دنیا کے لوگ، زمین کے اوپر بسنے والے یعنی زندہ لوگ جو کچھ مرحومین کے لیے بھیجتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کے برابر رحمتیں قبر والوں کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ ایصال ثواب کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل کرے جس پر ثواب ملنے کی امید ہو، ایسا عمل کر رہا جس پر خود ہی ثواب ملنے کی امید نہیں۔ مثلا ایسا کوئی عمل ہے جو بظاہر نیک ہے لیکن اس طریقے پر نہیں کیا جا رہا جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، تو جب خود اس پر اسے ثواب نہیں ملے گا تو دوسروں کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسا عمل کیا جائے جو نیک ہو، جس پر ثواب ملنے کی امید ہو، اور پھر اس کے بعد عمل کرنے سے پہلے یا عمل کرنے کے بعد نیت کر لی جائے۔ نیت کر لیا کہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچ جائے، بس پہنچ گیا۔ اور اسی طرح پہلے نیت نہیں کی، پہلے اس نے عمل کر لیا اور عمل کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے دعا کی اور دعا کیا کہ میں نے جو یہ نیک عمل کیا تھا یہ نیک عمل فلاں مرحوم کو پہنچ جائے تو یہ عمل پہنچ جائے گا، اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ اسی طرح یہ ایصال ثواب زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، مردوں کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایصال ثواب صرف مردوں کو ہو۔ جیسے کہ لوگ حج کرنے کے واسطے جاتے ہیں تو وہاں پر عمرہ کرتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم فلاں رشتہ دار کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا طواف کرنا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح مرحوم کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، عمرہ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح زندہ آدمی کی طرف سے جو وہاں موجود نہیں ہے اس کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی سا بھی عمل ہو۔ اسی طرح ایصال ثواب کے اندر کسی وقت کی تحدید نہیں ہے کہ فلاں وقت کیا جائے گا، فلاں تاریخ کو کیا جائے گا تبھی یہ ایصال ثواب ہوگا، تبھی یہ میت کو ثواب پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچے گا، یہ بھی غلط ہے۔ چاہے جب دین بالکل آسان ہے، دین نام ہی آسانی کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، کہ یہ دین بہت آسان ہے۔ آسانی کا مطلب یہی ہے کہ آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مرحوم کی یاد آ گئی، قرآن مجید کی کچھ صورتیں آپ نے پڑھی اور دل کے اندر صرف ارادہ کر لیا کہ اللہ میں نے ابھی جو قرآن مجید تلاوت کی ہے اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچ جائے، بس پہنچ گیا۔ دین اتنا آسان ہے، اس کے لیے تاریخ متعین کرنا اور اسی تاریخ کو کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس کو لازم سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب بہت طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، تو لوگوں کو کھانا کھلانا یہ ایک طرح سے صدقہ ہے، اور ایصال ثواب اگر اس طریقے پر یعنی لوگوں کو کھانا کھلانے کے طریقے پر کیا جا رہا ہے تو ایصال ثواب صرف اتنے ہی کھانے کا ہوگا، اتنے ہی کھانے کا ثواب مرحوم کو یا مرحومین کو پہنچے گا جتنا کھانا غربا نے اور مساکین نے کھایا ہے۔ بڑی دعوت کر دی اور اعلان نام ہے اس کا کہ ایصال ثواب کے لیے ہے، اور اس کے اندر بڑے بڑے مالدار یا ایسے اپنے ہی رشتہ دار جو صاحب استطاعت ہیں، خود زکوٰۃ کے نصاب کے مالک ہیں، وہ لوگ کھا رہے ہیں تو اس کا کیا ثواب پہنچے گا؟ صدقے کا ثواب تو وہ ہوتا ہے کہ غریب اس کو کھائے، غریب استعمال کرے، تو جو مساکین اور غربا جتنا کھانا کھائیں اس کا ثواب تو مرحوم کو یا مرحومین کو ایک ساتھ پہنچے گا، لیکن جو مالدار حضرات کھا رہے ہیں، آپس میں خود ہی کھا لے رہے ہیں یا رشتہ دار کھا لے رہے ہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر ایصال ثواب کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جو صدقہ جاریہ کے بارے میں جیسا کہ ابھی گزرا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے اعمال کر کے چلا جائے کہ جس کا ثواب بعد میں جاری رہے۔ اب اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا کوئی رشتہ دار کوئی ایسا عمل کرے جو صدقہ جاریہ ہو تو اس کا ثواب بھی مرحوم تک پہنچتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں تو کیا قبول ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہوگا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے میری والدہ کے واسطے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماء، پانی، یعنی کنواں کھود دو یا کسی بھی انداز میں لوگوں کو پانی پہنچاؤ۔
تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے واسطے ایک کنواں کھدوا دیا. اور کنواں کھدوانا یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح صدقہ جاریہ کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہو سکتی ہیں، اور ایصال ثواب بھی کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. شرائط کی رعایت ہو، اور سب سے اصل چیز ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کیا جا رہا ہو، اور مرحوم یا ایک ساتھ جتنوں کو بھی پہنچایا جائے اس کے اندر اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو. اگر دنیا کو دکھلانے کے واسطے کیا جا رہا ہے، عام طور پر ایصال ثواب یا موت کے بعد انسان جو موت آ گئی جس کو میت کہا جانے لگتا ہے اور اس کا نام بھی نہیں لیا جاتا، اس وقت جتنے بھی حالات عام طور پر پیش آتے ہیں اس میں اخلاص ختم ہو جاتا ہے. عام طور پر دیکھیں گے کہ ظہر کی نماز کے اندر مثال کے طور پہ نمازی کم رہتے ہیں، لیکن جنازہ جب آیا تو نمازی زیادہ ہو گئے. اور اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنازے میں، بہت سے مقامات پر دیکھا جاتا ہے، اور ہر جگہ پر ضروری نہیں کہ ایسا ہو کہ ظہر کی نماز میں جنازہ یا کسی بھی نماز کے اندر جنازہ ہے تو نماز کے اندر، فرض نماز کے اندر کم لوگ شامل ہیں، اور بہت سے باہر کھڑے ہوئے ہیں جو کہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ کے یا وہ نماز پڑھ کے آ چکے ہیں، باہر کھڑے ہوئے ہیں لیکن صرف جنازے کے اندر شریک ہوں گے. کیوں جنازے کے اندر شریک ہوں گے؟ اگر اللہ کی رضا مقصود ہوتی تو وہ ظہر کی نماز میں بھی شریک ہوتے، یا کوئی نماز تھی تو اس نماز میں بھی شریک ہوتے. صرف جنازے میں شریک ہونے کا مقصد یہ کہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہماری برادری کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، اگر ہم نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی تو ہماری ناک کٹ جائے گی. اگر ہم اس کی تدفین میں شریک نہیں ہوئے تو لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے. تو یہ اللہ کے واسطے شامل ہونا تھوڑی ہوا. اور پھر جنازے کا جو عظیم ثواب ہے، جنازے کے پیچھے چلنے کا جو عظیم ثواب ہے، تدفین کا جو عظیم ثواب ہے، وہ ثواب یہ تو ریاکاری اور اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے خود بخود ختم ہو گیا. تو اس کے اندر ایصال ثواب میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کیا جائے. ایصال ثواب کے لیے سب سے بہتر چیز دعا ہے. دعا یوں بھی ایک طرح سے عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کی کریم ہے. اب دعا میت کے واسطے کی جائے تو ضرور قبول ہوگی اور اس کا فائدہ اسے پہنچے گا. قرآن مجید کے اندر اس کے دلائل موجود ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے واسطے اس انداز میں دعا کریں رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا. اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اسی طرح اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جو دنیا سے چلا گیا، مرحوم ہو گیا، اس کے لیے دوسروں کی دعا اثر انداز ہوتی ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یحملون الحوش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا، کہ ہر عرش کو اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اسی طرح ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ان لوگوں کی مغفرت فرما جو دنیا میں ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے. جس سے معلوم ہوا کہ اس دعا کا اثر میت کو ضرور ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی جنازے کی تدفین میں شریک ہوتے تو جنازے کی تدفین کے بعد وہاں لوگوں سے کہتے تھوڑی دیر رکے رہو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے کہ اس میت کے واسطے دعا کرو، اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ دنیا سے چلا گیا، قبر میں پہنچ گیا. اب جو زندہ لوگ ہیں وہ اگر میت کے لیے دعا کریں گے تو اس دعا کا اثر اس کے لیے ظاہر ہوگا. اور میت اس انداز میں اپنے بھائیوں بہنوں اور ہر ایک کی طرف سے دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز اس کے پاس پہنچتی ہے، نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، یا عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، یا پہلے سے نعمتوں میں ہوتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت سے پوچھتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو جواب ملتا ہے تیرے بیٹے کی دعا کا ثمرہ ہے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، اس وجہ سے تیرا مرتبہ بلند ہوا یا تیرا عذاب کم ہوا ہے. تو ایک چیز دعا ہے، اور دعا سارے مسلمان مردوں، سارے مسلمان عورتوں جو اب تک دنیا سے پردہ فرما چکے سب کے لیے کرنا چاہیے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان
سارے مسلمان مردوں اور ساری مسلمان عورتوں کے لیے دعا کرے تو اب تک جتنے مسلمان مرد جتنی مسلمان عورتیں دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح کوئی عمل کیا گیا تو ایک آدمی کو، ایک میت کو، ایک مرحوم کو ثواب پہنچایا جائے تو اس کو پہنچے گا، ایک ساتھ کئی لوگوں کا نام لے لیا جائے تو سب کو پہنچے گا، اور خود جو شخص عمل کر رہا ہے اسے بھی ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں سے بھی ذرہ برابر کم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے ایصال ثواب کی حقیقت۔ اسی طرح دعا کے علاوہ صدقہ ہے کہ میت کی طرف سے کچھ بھی صدقہ کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر انہیں کچھ بات کرنے کی مہلت ملتی تو ضرور کچھ صدقہ کرنے کی وصیت کرتی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں نفع پہنچے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پہنچے گا۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا جب انتقال ہوا وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا، اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اس صدقے کا ثواب پہنچے گا، انہیں نفع پہنچے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پہنچے گا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے کہ میرا فلاں باغ، کافی بڑا باغ تھا، وہ باغ میری والدہ کے نام سے صدقہ ہے۔ اسی طرح جو بھی چیز میت کے لیے بھیجی جاتی ہے، صدقہ کی جاتی ہے، وہ چیز نہیں پہنچتی، اس بات کو بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اسی طرح انسان نماز پڑھے اور ثواب ان اعمال کا ہوتا ہے جو اعمال نفل ہوں۔ فرض نماز کوئی پڑھ رہا ہے، فرض روزہ رکھ رہا ہے، فرض زکوٰۃ دے رہا ہے اور پھر اس کے اندر نیت کرے کہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچ جائے تو فرض تو اس کے لیے ضروری ہے، فرائض کا ثواب نہیں پہنچتا، نوافل کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی انسان نفل نماز پڑھے اور اس کا ایصال ثواب کرے تو نفل نمازوں کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کا بہت سے حضرات جو روکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی ثواب مرحوم کو نہیں پہنچتا، قرآن مجید کی جو تلاوت کی جا رہی ہے پھر اس کا ثواب پہنچایا جا رہا ہے، اس کا ثواب بھی مرحوم کو پہنچتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں قرآن خوانی کی لائن سے داخل ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جو مروجہ قرآن خوانی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مروجہ قرآن خوانی کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے لوگوں نے گھر میں قرآن خوانی کا انتظام کیا۔ قرآن خوانی ضرور ہونی چاہیے، قرآن تو ایسی چیز ہے جس کو پڑھا جائے وہ برکت کی چیز ہی ہے، عمل کی چیز ہے، طاقوں میں سجانے کے واسطے نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر کیا جاتا ہے کہ قرآن خوانی کا جس دن انتظام کیا گیا وہ کوئی خاص دن ہوتا ہے، ایک تو خاص دن کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی دن انتظام کیا جا سکتا ہے اور باہر سے بلایا جاتا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے یا کہیں بھی جن کا پیشہ ہی ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا پیشہ ہی قرآن خوانی ہے کہ وہاں جاتے ہیں اور اجرت متعین کی جاتی ہے، پیسے متعین کیے جاتے ہیں، اتنا لیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا اور پھر قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ تو سیدھا قرآن مجید کو بیچنا ہوا۔ دوستو اس میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب کیا ملے گا؟ سب سے اصل ثواب وہ ہے کہ مرحوم کے جو متعلق ہیں، جو متعلقین ہیں، وہ جتنے دل سے پڑھیں گے کوئی دوسرا اتنے دل سے قرآن مجید کو نہیں پڑھے گا۔ وہ پڑھے گا تو وہ وقت دیکھے گا کہ میرا وقت ہونے والا ہے یا وقت ہونے والا نہیں ہے، تو پیسے دے کر قرآن مجید پڑھنا یا پڑھانا اس سے یوں ہی ثواب ختم ہو گیا تو وہ مرحوم تک ثواب کہاں تک پہنچے گا؟ اس لیے ہمارے معاشرے میں اس کی بھی بیداری کی ضرورت ہے کہ اس انداز میں نہ پڑھا جائے۔ گھر میں جتنے لوگ قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں وہ سب قرآن مجید پڑھے، یا جس کو بھی بلا بھی لیں تو اس انداز میں بلائے کہ اس پر اجرت اور لین دین اور اس کے اوپر نہ دیا جائے تو ناراض ہونا اور فلاں اتنے ہی دیے، فلاں جگہ پر اتنا ملا تھا، ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقصد اسلام کو بیچنا ہے اور صرف پیٹ پالنے کے واسطے قرآن مجید کو بیچا جا رہا ہے۔ اب لوگ اعتراض کریں گے کہ بھئی مدرسے کے اندر بھی تو قرآن مجید پڑھتے ہیں، امام صاحب بھی نماز پڑھاتے ہیں، وہاں بھی تو اجرت لی جا رہی ہے۔ ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مدرسے میں پڑھانا اور اجرت لینا اور نماز پڑھانا، امامت کرنا اور اس کی اجرت لینا، خطابت کرنا اور اس کی اجرت لینا، اسی طرح دین کے جو دوسرے کام ہیں وہ کام کرنا اور اس کی اجرت لینا، یہ شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ علماء کے فتاویٰ اس پر موجود ہیں، کیوں جائز ہے؟ اس کے برخلاف یہ مروجہ قرآن خوانی ہے، کسی بھی عالم کا فتویٰ اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ اس طرح کی کمائی جائز ہے۔ اس لیے
لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس انداز میں چونکہ وہ مسجد کے ساتھ لگاؤ ہے، ہمدردی ہے، رشتہ دار ہے، والد ہے یا جو بھی ہے، وہ تو اس کو ثواب پہنچانے کے واسطے کر رہے ہیں۔ ہم نے پیسہ بھی خرچ کر دیا اور ثواب بھی نہ پہنچا تو فائدہ کیا ہوا؟ الٹا نقصان ہو گیا۔ اس لیے ان سب چیزوں پر بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایصال ثواب جو مسجد کے حق میں ایک بہت ہی قیمتی ہدیہ ہوتا ہے زندوں کی طرف سے، اس کو صحیح انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔